شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لیں، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پارہ 23 سورت والصفات آیت نمبر 100، ربی حبلی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرنا بغلام حلیم، پارہ 23 سورت والصفات آیت نمبر 101، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ ماتت جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 6، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا نیک و صالح بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت و نعمت ہے کہ رب کریم نے اسے سورہ میں فرزند صالح نیک کو رحمت و نعمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس کے لیے وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی پیدا ہونے کا غم کرانا کفار کا طریقہ ہے۔ مفسرین علماء فقہائے کرام فرماتے ہیں یوں تو سبھی نعمتیں اللہ اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت و اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے۔ پارہ 13 رکوع سورہ ابراہیم آیت نمبر وَاتَّقُونَ مِن كُلِّ مَا سَلَمْتُمْ وَإِن تَعْتَدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْفَظُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو نہ گن سکو، بے شک آدمی بڑا ظلم نہ شکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشی۔ ہم تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری عطا ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر نہیں، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹوں پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے اور وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے والدین کی خوبیوں کا آمین، ان کے خوابوں کی تعبیر، نسل امتدائی کا محرک، آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت باز اور خانگی نیز ننگوں کی روح، اور اولاد ہی کا اصل جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت واحیت نہیں فرماتا۔ پارہ 25 رکوع 5 سورۃ شورى آیت نمبر 49-48، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخش دے اور جسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربائی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، عقل مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف لڑکیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کے نہ باپ ہے نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں۔ جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہونا کہ بڑائی کے کرے گا۔ اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ والدین لاڈ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر بے چارہ لاڈ پیار مستقبل میں ان کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں۔ لاڈ پیار سے بچے اکثر نکمے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں نکمے اور ناکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ کامیابی صرف سخت محنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔
ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت۔ بچپن سے ہی اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی محنت کا عادی بنائیں۔ اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ بڑے ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جن کا بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ عادتیں تو بچپن میں ہی ڈلوائی جاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ اس دنیا کا ایک بنانے والا، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ دنیاوی تصورات ہیں جن کی اپنی اولاد تک منتقلی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاقی تصورات مثلاً شرم و حیا، ایمانت و دیانت، صدق و عدل اور اس کی جیسی دیگر صفات کو بچوں کی شخصیت کا حصہ بنانا بھی والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس طرح معلومات کو گفت و شنید سے حاصل کرنا، سنی سنائی باتوں کی بجائے تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنا اعلیٰ انسانی خصلتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے سیکھتا ہے، اسی لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ایسا ہی بن کر دکھانا بھی ہوگا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیاب پائے گی اور دنیا کی تمام مشکلات سے دور رہے گی انشاءاللہ، اور اس سے آپ کا گھر بھی تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام دجال کے بائیں کنارے پر آبائی عراق شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نبوہ شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نبوہ کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نبوہ کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کے 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورۃ نساء، سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ صفات، سورۃ انبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ یونس ایک عرصے تک نبوہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر اس کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصراً، حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کی قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور توبہ کر لیں گے، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اس خلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، تو ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہوں نے بھی جھوٹ بول قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چلے جائیں، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کہہ کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذان الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی اور ہر مرتبہ آپ کا ہی نام آیا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالا جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی۔ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔